شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات چاہی وہی کر دی۔ دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدر المنتہا کے نزدیک، جس کے پاس جنت مأویٰ بھی ہے۔ جب سدرے پر چھا رہا تھا جو کچھ کی چھا رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے، اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے؟ تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ انتہائی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ سب وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لیے ہیں۔ خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں، اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے، اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کر لے؟ بس اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی ہے جب تک خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ وہ کچھ نہ چاہے، آپ بھی ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اور بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے رستے پر ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بدعمل افراد کو ان کے اعمال کی سزا دے سکے، اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، گناہان صغیرہ کے علاوہ، بے شک آپ کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جننے کی منزل میں تھے۔ لہٰذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ کیا آپ نے اس سے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے؟ یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے پورا حق ادا کیا ہے؟ کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے، اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے، اور اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی کے ذمہ دوسری زندگی بھی ہے، اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہی ستارہ شعراء کا مالک ہے، اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، اور قوم سمود کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے، اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور اسی نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے، پھر ان کو ڈانک لیا ہے جس چیز نے کی ڈانک لیا۔ اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو؟ بے شک یہ پیغمبر بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم بالکل غافل ہو؟ اب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔